بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کے شوہر آپ سے پہلے جیسے بات نہیں کرتے؟ اور کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دونوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے؟ کیا گھر، بچوں، سسرال، پیسوں اور روزمرہ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان محبت کہیں پیچھے رہ گئی ہے؟ اگر تو آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن مصروف زندگی، غلط کمیونیکیشن اور چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے رشتہ کمزور محسوس ہونے لگتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی کچھ ایسے آسان اور عملی طریقوں کی جنہیں اپنا کر کے ہم اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتے میں محبت، اعتماد، عزت اور قربت کو دوبارہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مضبوط شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی لڑائی یا اختلاف ہی نہ ہو، بلکہ مضبوط رشتہ وہ ہے جہاں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت اور ساتھ قائم رہے۔ سب سے پہلے تو ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت نکالیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے کمیونیکیشن۔ اکثر میاں بیوی رہتے تو ایک ہی گھر میں ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا دل سے خیال نہیں کرتے یا ایک دوسرے سے دل سے بات نہیں کرتے۔ شوہر کام سے گھر آتے ہیں تو موبائل میں مصروف، بیوی گھر کے کاموں میں مصروف اور بچوں میں مصروف۔ پھر رات کو صرف یہ بات ہوتی ہے، کھانا لگا دوں، بچوں نے ہوم ورک کیا، کل کہاں جانا ہے، لیکن ایک دوسرے کا حال پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ کم از کم 15 سے 20 منٹ صرف ایک دوسرے کے لیے رکھیں، جس میں آپ نے صرف ایک دوسرے سے بات کرنی ہے۔ اس وقت موبائل ایک طرف رکھ دیں اور سکون سے بات کریں۔ پوچھیں آج کا دن کیسا گزرا، کیا آج کوئی ایسی بات ہوئی جس نے آپ کو پریشان کیا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رشتے میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ہر بات کو تنقید نہ بنائیں۔ کبھی کبھی ہم شوہر سے بات کرتے ہوئے اپنی بات سمجھانے کے بجائے ان پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر شوہر گھر سے دیر سے آئیں تو فوراً کہنا، آپ کو گھر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ دیر کرتے ہیں، آپ سے تو کوئی کام ٹھیک سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسی باتیں سامنے والے کو ڈیفینسو کر دیتی ہیں۔ اس کی بجائے اپنی بات نرم انداز میں کہیں، آپ کے دیر سے آنے پر مجھے پریشانی ہوتی ہے، اگر آپ پہلے مجھے بتا دیں تو مجھے اچھا لگے گا۔ دونوں جملوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے، لیکن جو دوسرا انداز ہے رشتے کو خراب کرنے کے بجائے بہتر بناتا ہے۔ مسئلے پر بات کریں، شخصیت پر حملہ نہ کریں۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کی عزت کریں۔ محبت کے ساتھ ساتھ شادی میں رسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو محبت بھی آہستہ آہستہ کمزور ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی بے عزتی کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے سب کے سامنے سنانے کے بجائے اکیلے میں بات کریں۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے اور اس کے کام اور اس کی محبت کو اور اس کی محنت کو اہمیت دے۔ گھر میں رہنے والی عورت کا کام بھی کام ہی ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کی کوششوں کو نوٹس کریں اور اپریشیٹ کریں۔ صرف ایک ہی جملہ جیسے کہ آپ نے آج بہت اچھا کام کیا یا میں آپ کی محنت کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں رشتے میں بہت خوبصورت احساس پیدا کرتی ہیں۔ اور ہر اختلاف کو لڑائی نہیں بنانا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونا ایک بہت نارمل سی بات ہے۔ دو مختلف انسان ہوں گے تو اوپینین بھی مختلف ہوگی۔ مسئلہ اختلاف نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر بات بڑھ رہی ہے تو فوراً جواب دینے کے بجائے کچھ دیر خاموش ہو جانا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اس وقت ہم دونوں اپسیٹ ہیں، تھوڑی دیر بعد سکون سے بات کریں گے۔ اس کا مطلب مسئلے سے بھاگنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کو غصے کی بجائے سمجھداری اور وزڈم سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ غصے میں کہے گئے الفاظ اکثر بعد میں پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سسرال یا خاندان کے مسائل کو میاں بیوی کے رشتے پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ شادی کے بعد صرف دو لوگ نہیں ملتے، دو خاندان بھی کسی نہ کسی طرح زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کبھی سسرال کی کوئی بات مسئلہ بن جاتی ہے، کبھی شوہر کو بیوی کے گھر والوں سے شکایت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں سب سے ضروری یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ مسئلے کے خلاف کھڑے ہوں۔ اور اگر سسرال سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے تو شوہر سے سکون سے بات کریں۔ یہ نہ کہیں کہ آپ کی فیملی تو ہمیشہ میرے خلاف ہی ہوتی ہے، بلکہ کہیں کہ مجھے اس سچویشن میں بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم مل کر اس کا کوئی اچھا سا حل نکالیں۔ اس انداز سے شوہر کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اسے دشمن نہیں سمجھ رہی بلکہ اپنا ایک دوست اور ساتھی سمجھتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کو وقت اور اٹینشن دیں۔ آج کل موبائل فون نے ہماری زندگی بہت آسان بھی کی ہے اور بہت مشکل بھی۔ کبھی شوہر موبائل پر مصروف ہوتا ہے اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے، کبھی بیوی سوشل میڈیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور شوہر بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہی صوفے پہ بیٹھے دو لوگ اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ دن میں کچھ وقت فون فری بھی ہو، ایک ساتھ چائے پئیں، ایک ساتھ ڈنر کریں، تھوڑی دیر واک پہ چلے جائیں یا صرف بیٹھ کر بات کریں۔
ضروری نہیں ہے کہ ہر بار باہر جا کر ہی کھانا کھایا جائے، کبھی گھر کی چھت پر بیٹھ کر چائے پینا بھی ریلیشن شپ کے لیے بہت اچھا اور خوبصورت ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کی محبت کی زبان سمجھیں۔ ہر انسان محبت مختلف انداز سے کرتا اور محسوس کراتا ہے۔ کسی کو اچھے الفاظ پسند ہوتے ہیں، کسی کو وقت دینا پسند ہوتا ہے، کسی کو چھوٹا سا گفٹ اور کسی کو پریکٹیکل ہیلپ۔ مثلاً اگر آپ کا شوہر بہت تھکا ہوا گھر آتا ہے تو ممکن ہے اس وقت لمبی بات چیت کے بجائے صرف سکون اور ایک کپ چائے کی ضرورت ہو، اور اگر بیوی پورا دن بچوں اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو تو شاید اسے شوہر کی طرف سے صرف یہ سننا اچھا لگے کہ آج تم نے بہت محنت کی ہے، اب تم آرام کر لو۔ اپنے پارٹنر کو سمجھیں کہ وہ محبت کو کس انداز میں محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اہمیت دیں۔ رشتہ صرف بڑی چیزوں سے مضبوط نہیں ہوتا۔ کبھی شوہر کے لیے اس کے پسند کی چائے بنا دینا، کبھی بیوی کے لیے اس کے پسند کی کوئی چیز لے آنا، کبھی بغیر کسی خاص وجہ کے میسج کر کے حال پوچھ لینا، یہی سب کچھ ہے۔ اور کبھی بچوں کے ساتھ سونے کے بعد بیٹھ کر چائے پینا، چھوٹی چھوٹی چیزیں رشتے میں وارم پیدا کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، محبت کا اظہار صرف خاص دنوں پر نہیں ہونا چاہیے، روزمرہ کی زندگی بھی محبت جو مانگتی ہے، اور اس میں دکھاوا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن محبت جو ہے اپنی پریکٹیکل طریقوں سے بھی سم ٹائمز دکھانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے پیسوں کے معاملات میں پریکٹیکل رہیں اور فیئر رہیں۔ بہت سے گھروں میں لڑائی کی ایک بڑی وجہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں۔ شوہر کو لگتا ہے بیوی بہت خرچ کرتی ہے، اور بیوی کو لگتا ہے شوہر سے ضروری چیزوں کے لیے بھی مناسب بجٹ نہیں دیتے۔ سو اس کا حل کیا ہے کہ منی میٹرز پر کھل کر بات کریں، اپنا بجٹ بنائیں، اخراجات الگ کریں، سیونگز الگ رکھیں، اور غیر ضروری شاپنگ کے لیے بھی مناسب حد مقرر کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مالی معاملات چھپانے کے بجائے مشورے سے فیصلہ کریں، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور شکر گزار رہیں۔ یہ سب سے خوبصورت چیز ہے، شکر اور دعا۔ ہم اکثر اپنے پارٹنر کی اچھی باتیں بھول کر ایک بری بات کو یاد رکھ لیتے ہیں۔ سو کوشش کریں کہ اپنے شوہر کی اچھی کوالٹیز کو بھی نوٹس کریں۔ اگر وہ بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو اس کا اعتراف کریں، اگر وہ گھر کے کسی کام میں آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تو شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح سے شوہر کو بھی چاہیے وہ اپنی بیوی کی محنت کو اپریشیٹ کرے۔ رشتے میں یہ احساس بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ سے اپنے رشتے کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت، سکون، رحمت اور سمجھ بوجھ قائم رکھے۔ ایک اور اہم بات جو ہے وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے مضبوط کرنے کی ذمہ داری صرف بیوی کی نہیں ہوتی، دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ صرف ایک شخص کوشش کرے اور دوسرا مسلسل بے عزتی، دھوکہ دہی، بدسلوکی یا زیادتی ہی کرتا رہے تو صرف خاموش رہنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ایک صحت مند رشتے میں محبت کے ساتھ عزت، اعتماد، کمیونیکیشن اور باؤنڈریز بھی بے حد ضروری ہے۔ اگر کبھی اختلاف ہو تو ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے کے بجائے یہ سوچیں کہ ہم دونوں مل کر اس مسئلے کو حل کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ بہت سے جھگڑوں کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے بات کی کہ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط کرنے کے آسان طریقے کیا ہیں۔ اگر آپ اپنے رشتے میں محبت اور سکون بڑھانا چاہتی ہیں تو آج ہی ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے اس کا آغاز کریں۔ اپنے شوہر سے 15 منٹ سکون سے بات کریں، ان کی کوئی اچھی چیز اپریشیٹ کریں، یا بس اتنا کہیں کہ آپ میری زندگی میں بہت اہم ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیں تو بھی دلوں کے درمیان موجود فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں میاں بیوی کے مضبوط رشتے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے، محبت، عزت، اعتماد یا کمیونیکیشن؟ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی ہی یوزفل اور پریکٹیکل ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور میرے گھر میں بھی محبت، سکون اور خوشیاں قائم رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔